سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء واللہ واسع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسا کہ ایک دانہ کی حالت کہ جس سے 7 بالیں اگل آئیں، 7 بالیں اگ آئیں، جم آئیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہتا ہے دگنا عطا کرتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی بڑی وسعت والے ہیں، بڑے ہی جاننے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالی نے 2-3 واقعات خاص طور پر اپنی قدرت کاملہ کے اس طرح بیان فرمائے کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا کیسے ہوگا، اللہ تعالی نے اس کے متعلق واقعات کو بیان کیا۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے آیت الکرسی تھی۔ آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالی کی صفات، اللہ تعالی کی وحدانیت، جو دین کا اصل الاصول ہے، دین کا بنیادی اصول ہے، اس کو بیان کیا۔ اور اس سے پہلی والی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق گفتگو کی۔ اب اللہ تبارک و تعالی دوبارہ مزید اسی مضمون کی طرف لوٹتے ہوئے دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے لے کر، یعنی اس رکوع سے لے کر آگے تک، اب اللہ تبارک و تعالی ایک طرح سے مالیاتی جو نظام ہے، اکنامیکل، اس کو اللہ تبارک و تعالی ڈسکس کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، اس کے خد و خال کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان کے پاس مال زیادہ ہو جائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، پھر اگر اور مال ہو تو کم از کم اپنے مال کو سود سے اور ہر قسم کی خرابی سے بچائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اور جو مالیاتی نظام سے متعلق ہے آنے والے رکوع کے اندر، اس کو بھی کیا کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ اب 1-2-3 رکوع کے اندر اسی مال سے ہی متعلق گفتگو چلے گی۔ محترم سامعین کرام، آج کی اس زیردست آیت مبارکہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق ذکر کیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔
لیکن یہاں پر اس مثال کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے، دنیا کا بھی ایک اصول ہے کہ کوئی بھی انسان کام کرے اس کے اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں عموماً اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں کہ یہ انعام ملے گا، یہ ملے گا، یہ اس طریقے سے، اور ساتھ ہی چھوٹا سا ایک آؤٹ لائن یعنی ایک چھوٹا سٹار لگا کے نیچے لکھا ہوتا ہے ٹی از یعنی ٹرم ان کنڈیشن اپلائی، کہ جو اس کے اصول و ضوابط ہوں گے وہ لاگو ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں یا کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اصول اور رولز ہیں وہ لاگو ہوں گے۔ مثلا سب سے پہلا اصول اور رول کیا ہے کہ نیکی انسان جو بھی کرے اس کے لیے قبولیت کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ ایمان باللہ لازمی ہے۔ اگر ایمان باللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہے، تو اس کی ساری نیکیاں قابل قبول ہیں۔ ورنہ ایمان نہیں ہے تو خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کافر اور کفار کے متعلق بتا دیا، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الريح، کہ ان کافروں کے اعمال، نیک اعمال، ان کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کیا کہتے ہیں راکھ کا ڈھیر ہو اور اس کے اوپر تیز و تند ہوا چل رہی ہو۔ جیسے اس راکھ کے ڈھیر کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ویلیو نہیں ہوتی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا، بس ہلکی سی ہوا چلی اور اس نے اڑا دیا۔ کئی دفعہ ہو سکتا ہے آپ نے تجربہ کیا ہو کہ آپ کوئی اخبار وغیرہ یا کوئی ایسے کاغذ جو غیر ضروری ہوتے ہیں ان کو عموماً آپ جلاتے ہیں، اب وہ اگر 1 منٹ تھوڑا سی ادھر نا آگ وہ جب جل کے راکھ بن جاتی ہے، ہلکی سی بھی اب اگر کوئی آدمی بھی قریب سے گزرتا ہے نا تو اس کی جو ہلکی سی آواز اس سے بھی وہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ تیز و تند تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن اگر تیز و تند ہوا اس کے اوپر چلنا شروع ہو جائے تو وہ کہاں رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کافروں کی مثال بھی، ان کی نیکیوں کی بھی ایسی، اس کے لیے ایمان باللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اخلاص ہے کہ جتنا اخلاص ہوگا اتنی ہی نیکی کا وزن بڑھتا چلا جائے گا، اتنا ہی نیکی کے اندر ملنے والا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی نیکی انسان کرے جب تک وہ اتباع سنت کے موافق نہیں ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے کے مطابق نہیں ہوگی، وہ نیکی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس پر سنت کی چھاپ کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ اس کی ابتدائی شرائط ہیں، اور کچھ مزید انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق جو شرائط ہے وہ آگے آنے والی آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ انسان کے اندر یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں مثبت ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، اس بات ہونا چاہیے، اور کچھ چیزیں منفی ہیں کہ یہ ان چیزوں سے انسان بچے۔ وہ جو منفی چیزیں وہ آگے آنے والی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس آیت مبارکہ مثال دے کے فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک ہے عمومی طور پر خرچ کرنا، اور ایک یہ ہے کہ فی سبیل اللہ خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ فرمایا کہ عمومی انسان جو خرچ کرتا ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں پر، اعزاء و اقارب، ان کے اوپر خرچ کرتا ہے یا نیکی کا کوئی چھوٹا کام کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کا اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بھی انسان چھوٹی نیکی کرے گا اس نیکی کا اجر 10 گنا سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ مثال کے تو حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا یہ ایک نیکی ہے، تو ایسا ہے اس کو 10 مرتبہ سبحان اللہ کے بدلے کی طرح اس کو کیا ہے؟ ثواب مل گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک انسان پیسہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو 10 روپے کے مقدر اس کو کیا ہے؟ ثواب ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے ابتداءً یہ۔
اور اس کا ثواب پھر انسان، جیسے ایک محاورہ نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنا ہی اخلاص بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر کیا ہے، وزن بڑھتا چلا جائے گا، اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ چنانچہ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ثواب بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک کیا ہے چلا جاتا ہے، عام نیکی کا ثواب 700 گنا تک چلا جاتا ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو عام نیکی ہوگی، اور ایک وہ خاص نیکی ہے جس کو فرماتے ہیں کہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کیا کرنا، خرچ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ابتدا ہے، سٹارٹ ہے، جو ادنا سے ادنا نیکی ہے، فرمایا کہ وہ 700 گنا سے شروع ہو رہی ہے، وہ 700 گنا سے شروع ہو رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ کے اندر۔ اب وہ انفاق فی سبیل اللہ کی مدات کیا ہیں؟ بہت ساری مدات ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر سب سے پہلی مد یہ ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کا دین یہ سیکھ رہا ہو، طالب علم ہو، فرمایا کہ اس کے اوپر خرچ کرنا، یہ کیا ہے، یہ سب سے پہلی مد ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی دین کے کام تبلیغ کے اندر لگا ہوا ہو، یہ کیا ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اس پر خرچ کرنا، 1 روپیہ خرچ کرنے کے اوپر کیا ہے، 700 گنا ہے۔ اسی طریقے سے جو خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جاتا ہے، خاص طور پر، کیونکہ یہ شعبے ایسے ہیں کہ جس سے دین پھلتا ہے، جس سے دین پھولتا ہے، جس سے دین پھیلتا ہے، جس سے دین مضبوط ہوتا ہے، جس سے دین کی وقعت اور قدر اور اہمیت کیا ہے، بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، جس سے دین کا کام کیا پھیل جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے اندر مدات، ان مدوں میں انسان خرچ کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ سارے کا سارا ابتدائی ادنا سے ادنا نیکی اس کی 700 گنا سے کیا ہے، شروع ہو رہی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے ایک اونٹنی اللہ کی راہ میں اس طرح پیش کی کہ اس کے اوپر کجاوا، جو پالان جہاں بیٹھنے والی جو سٹنگ اس کی ہوتی ہے، اور اس کی جو مہار ہے اس سمیت دے دی، اس سمیت اس کو کیا ہے، دے دیا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے ہاں تمہیں اس کا بدلہ 700 اونٹنیوں کی شکل میں کیا ہے، ملے گا، 700 اونٹنیوں کی شکل میں ملے۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی انفاق فی سبیل اللہ کے اندر خرچ کرے، نمبر 1، اور اسی طریقے سے جو کیا کہتے ہیں، حج کے لیے گیا ہو اور اس کے اوپر کیا ہے، خرچ کرے، فرمایا کہ اس کا بھی ابتدائی خرچہ کیا ہے، 700 گنا تک ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ فرمایا کہ یہ جو جہاد فی سبیل اللہ نا، کہ اس کے اندر تو یہ جو 700 گنا اور ادنا سی نیکی ہے، یہ اس شخص کے لیے جو اس میں شریک نہ ہو، یہ اپنا مال اپنا اس میں خرچ کرے، یہ اس کے لیے، اور جو اس کے اندر خود شریک ہوتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، اس کا تو ایک اوپر 700 گنا ہے، اس کو تو اور مطلب ہے کہ دے دو، وہ تو کئی اضعاف مضاعفہ ہو کر ہوتا ہے، اس کا تو کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال دے کر کیا انفاق فی سبیل اللہ کی مثال دے کر سمجھا رہے ہیں، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جیسا کہ کوئی ایک کسان ہو، ایک دانہ زمین کے اندر ڈالے، اور اس ایک دانے سے آگے جناب اللہ جب وہ پودا نکلا ہے، اور اس پودے سے آگے کیا نکلے، 7 بالیاں ہوں، اور ہر بالی کے اندر 100 کیا ہے، دانے ہوں، ایک خوشہ ہو، ہر خوشے کے اندر 100 کیا ہے، دانے ہوں، تو ایک دانے کی وجہ سے کتنے مل گئے، 700۔ لیکن ظاہر ہے یہ کب ملیں گے، جب اس زمین کے اندر صلاحیت ہو، اس کی خوب حفاظت کی جائے اور اس کی کیئر کی جائے، تب جناب اللہ جا کر یہ سارے بینیفٹ کیا ہیں، ملتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے بنیادی شرائط بتائی ہیں کہ وہ صلاحیت ایمان والی ہو، اخلاص والی ہو، اور جناب اس کی ساری کیئر سنت کے مطابق ہو، تب جناب اللہ اس پر ثواب ملے گا۔ یہ ساری شرائط اپنی جگہ پر کیا ہے، لاگو ہوں گی۔ تو فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے اندر یہ ساری چیزیں کیا ہے، ایک دانے کے اوپر 7 خوشے اور 700 دانے اس کے اندر کیا ہے، مل جائیں۔ پھر فرمایا کہ واللہ یضاعف فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اور جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے،
کتنا بڑھاتا ہے، اضعافاً بڑھاتا ہے، دگنا کرتا ہے تگنا، اس کے یہاں کوئی ہی کمی نہیں۔ محترم سامعین کرام، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج سائنس کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی ہے، جس طریقے سے دیگر چیزوں کے اندر انسان ترقی کر رہا ہے، ویسا ایگریکلچر کے اندر بھی انسان ترقی کر رہا ہے۔ اب جناب اعلیٰ ایک تو عام بیج ہوتا تھا کہ اس سے اتنا کچھ نکل آتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن آج کل بیج کی ایسی اقسام آ چکی ہیں جو ہائی برڈ کہلاتی ہیں، اس کے اندر تو اور جناب اعلیٰ پیداوار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیا مطلب جتنا انسان محنت کرتا ہے اتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ ایک انسان اگر یہ کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام تو اور کیا ہے، بڑھ کر ہے۔ تو جتنا انسان کا اخلاص، جتنی اس کی ریاضت اور جتنا اس کا وہ بڑھتا چلا جائے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کیا ہے، بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ کتنا بڑھاتے ہیں؟ فرمایا کہ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسعت دینے والے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا، یعنی 700 گنا کا دگنا، 1400 کا چگنا، پتہ نہیں کتنا، انسان کی کیلکولیشن کیا ہے پیچھے رہ جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ وسیع بھی ہیں، دینے والے اور جاننے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول جائیں یا اللہ تعالیٰ کے علم نہ، ان کی کیلکولیشن، ان کا حساب کتاب بڑا کیا ہے، انتہائی سپر ہے، ٹھیک ہے نا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت دینے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ مزید اس کی جو شرائط ہیں وہ کل کے درس کے اندر بیان ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مدات کے اندر اور ویسے بھی اپنے اعزاء و قارب اور ان کے اندر خرچ کرنے کی کیا ہے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔